تنہائی کی دیواروں میں گونجتی صدا۔ لاہور کے پرانے علاقے میں ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ اس مکان کا مالک عارف ملک تھا۔ عمر 40 کے قریب، درمیانہ قد کا، سنجیدہ مزاج، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی نرمی اور انسانیت باقی تھی۔ زندگی نے اسے دولت دی مگر سکون نہیں۔ وہ زیادہ تر بیرون ملک رہتا، کرائے کے مکانوں سے اچھی آمدنی آتی مگر دل خالی رہتا۔ اسی مکان کی اوپر والی منزل میں چند ماہ پہلے ایک نئی کرایہ دار آئی تھی۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ عمر بمشکل 30 سال، مگر چہرے پر وقت سے پہلے تھکن اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک بیوہ تھی۔ شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا اور 2 بچے احمد اور حسرہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارف نے جب پہلی بار ثانیہ کو دیکھا تو دل میں ہلکی سی ہمدردی اتری۔ وہ ایک باوقار عورت تھی جو اپنی عزت اور بچوں کی پرورش کے لیے خاموشی سے جدوجہد کر رہی تھی۔ ہمدردی سے تعلق تک وقت گزرتا گیا۔ کرایہ لینے کے بہانے عارف کبھی کبھار اس کے گھر جاتا اور دیکھتا وہ کس مشکل سے گزر کر رہی ہے۔ اکثر وہ بچوں کے لیے دودھ یا کچھ راشن لے آتا اور کہتا، یہ بچوں کے لیے ہے، ثانیہ بی بی برا نہ مانیے گا۔ شروع میں ثانیہ نے اس مدد کو قبول کرنے سے انکار کیا، مگر پھر حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ آہستہ آہستہ بات چیت بڑھنے لگی۔ عارف کے دل میں ہمدردی نے ایک نیا رنگ لینا شروع کیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں چھپا ہوا دکھ محسوس کرنے لگا۔ جب ثانیہ بھی اس شخص میں ایک سہارا دیکھنے لگی جو بغیر کسی لالچ کے اس کے اور اس کے بچوں کے لیے فکر مند تھا۔ ایک دن عارف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ثانیہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ جی کہیے۔ آپ کو یہ سب اکیلے نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سہارا دوں اگر آپ چاہیں تو۔ یہ سن کر ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ ایک طرف اپنی عزت، معاشرتی نظریں اور بچوں کا مستقبل، دوسری طرف دل کا سکون اور سہارا، محبت، قربانی اور فیصلہ۔ چند دن خاموشی کے بعد ثانیہ نے عارف سے ملاقات کی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ برے انسان نہیں، مگر میں اپنے بچوں کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ واقعی میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وعدہ کیجیے کہ آپ میرے بچوں کو اپنا سمجھیں گے۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ثانیہ، میں تمہارے ماضی کی عزت کروں گا اور تمہارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالوں گا۔ یوں وہ رشتہ قائم ہوا جس میں محبت بھی تھی، ضرورت بھی اور عزت بھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں۔ کچھ لوگ اس رشتے کو قبول نہ کر سکے۔ محلے میں باتیں ہونے لگی، بچے اسکول میں سوال پوچھنے لگے۔ ثانیہ کو ایک بار پھر معاشرتی دباؤ محسوس ہونے لگا۔ عارف نے فیصلہ کیا، وہ سب کے سامنے اس رشتے کا اعلان کرے گا۔ اس نے نکاح کی تجویز دی اور سب رشتہ داروں کو بلا کر صاحب کہہ دیا، یہ عورت اب میری عزت ہے، جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ بناتے رہیں، مجھے جس کی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ثانیہ کے چہرے پر برسوں بعد سکون آیا۔ بچے بھی خوش ہو گئے، اب انہیں ایک باپ کا سہارا ملا۔ کہانی کا انجام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی دوسرا موقع دیتی ہے۔ معاشرہ چاہے کچھ بھی کہے، مگر دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور عزت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔